آپ کہیے گا بابر صاحب، یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں خاص کر یہ بتایا گیا ہے کہ فوج میں ادارہ جاتی 2 کمیٹیز قائم کی گئیں جس کے تحت بہت سے افسران کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہوئی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پریسر آج ہوا ہے اس سے آپ کو کیا انیشل ٹیک اویز پیغام آیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر فوج کا نقطہ نظر بڑا کلیئرلی لوگوں کو قوم کو بتایا اور تمام سوالات کے جواب بھی دیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے، کیونکہ جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھی سازش کے تحت ابہام بھی پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے شک و شبہات آئیں اس پورے عمل کے بارے میں۔ اور آپ کے سوال میں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو فوج کا اپنا ادارہ جاتی عمل ہے، دیکھیں فوج کے اندر احتساب کا عمل تو خیر ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کا کسی ایک پرٹیکولر واقعے سے تعلق نہیں ہے، اور فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اور عموماً یہ وہ قوم کو بتایا جاتا ہے کہ فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی جو ڈیفائن کیا ہے اور بتایا لوگوں کو کہ چاہے کوئی کتنا بھی انفلوئنشل ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، 4 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے یا سرونگ ہے، اس کے ساتھ بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہے۔ ہمارے ملک میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، عوام کو عموماً شکایت ہوتی ہے کہ انصاف کا دوہرا معیار ہے، جو بالا تر لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں ان کے لیے قانون اور ہے، جو غریب آدمی ہے اس کے لیے قانون اور ہے۔ تو فوج نے تو کم از کم یہ بہت کلیئرلی ثابت کر دیا ہے، پہلے بھی ہوتا رہے ابھی بھی ثابت کر دیا کہ فوج کے حد تک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جس نے بھی کوئی غلط کام کیا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، چاہے کتنے سے کتنے بڑے عہدے پر ہو یا کس کا عزیز ہو، قریبی رشتہ دار ہو، ایون کہ فیملیز تک کو بھی اس سلسلے میں قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے ہیں۔ باقی ابہام پیدا کیا جاتا ہے، اور آپ نے کلیئرٹی کا پوچھا، میسج بہت کلیئر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی فوج بھول جائے گی، فوج کیا کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں پوری کارروائی کے بعد اور ثبوت کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور وہ سزا سے نہیں بچ سکتے، چاہے وہ سہولت کاروں میں ہیں یا چاہے جو پلانرز ہیں یا جنہوں نے ایکچولی یہ کیا یا اعلی کار بنے، کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید کچھ نرمی ہو جائے، کچھ چیزوں کو بھول جائے، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو جن دوسروں نے یہ کام کیا ہے جو کہ مجرم ہے حقیقت میں، ان کو بھی بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور میرا خیال آج کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستانی قوم کو بہت کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس سلسلے میں فوج کی لائن بہت صاف ہے، کلیئر ہے، اور ظاہر ہے حکومت بھی اس سلسلے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ بابر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اچھا بابر صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ سوالات ان سے ہوئے، سوالات کے جوابات میں بھی کافی انہوں نے وضاحت سے پیش کیا موقف۔ انہوں نے یہ کہا کہ 15 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں یہ سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر یہ سیاسی جماعتیں طے کریں، اور کوئی کردار اس میں فوج کا نہیں ہے کوئی اس طریقے سے، تو اس پر بھی ذرا سی آپ بات کیجئے۔ جی بہت کلیئر ہے، بارہا کہا گیا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں کہا گیا، بارہا بہت کلیئرٹی سے کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھے، پولیٹیکل پروسیس ہے، ڈیموکریسی کا حصہ ہے، اور ڈیموکریسی میں اور سیاست میں جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے جاتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ جمہوریت نام ہی بات چیت کا ہے، اور ایک دوسرے کو اس کی نقطہ نظر سن کے آپس میں باہمی اتفاق اتحاد آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور فوج کا نام لے کے اور فوج کو بیچ میں کوئی گارنٹی چاہتا ہے یا فوج کو بیچ میں یوز کرنا چاہتا ہے، فوج اس کی اجازت بھی نہیں دیتی، اور فوج کو دینی بھی نہیں چاہیے۔ فوج اپنے آپ کو بالکل سیاست سے دور رکھنا بھی چاہتی ہے، کوشش بھی کری رکھنے کی، کچھ لوگ جان بوجھ کے بیچ میں فوج کو ملوث کرتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اپنے عزائم ہیں۔ ظاہر ہے سیاستدان بیچ میں بیٹھیں، بات کریں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں جو فضا ہے ابھی بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک جو بھی تھی، اس میں میجورٹی آف دی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو کبھی کسی نے مخالفت ہی نہیں کی بات چیت کرنے کی، سوائے ایک مین پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جن کے متعلق لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے بھی سوچنا چاہیے، ایسا نہ سوچ کے نہ کر کے نقصان ان کا بھی ہوا ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کے فیکٹ ملک کی اوورال سیاسی صورتحال پہ اور سیاسی استحکام کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو فوج کی بڑی کلیئر اس بارے میں لائن ہے، بارہا وہ کہہ چکے ہیں اپنے اعلامیے میں بھی، مختلف سٹیٹمنٹس میں بھی، کہ سیاسی جو جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بیٹھیں بات چیت کریں، چاہے وہ انتخابات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انتخابی اصلاحات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کچھ ایشوز ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ایشو ہوں، گورننس کے ایشو ہوں، پولیٹیکل
पार्टीज के इशू हों या पॉलिटिकल एक्ट के इशूज हों, उसमें बैठे बातचीत करें और मामला को आगे बढ़ाएं। और यही एक तरीका है, जिसने इस पे अमल कर लिया है, जो इस बात को मान गया, उसमें उसकी अपनी भी बेहतरी है और ज़ाहिर मुल्क की ओवरऑल उसी में बेहतरी है। बाबर साहब, आप कहिएगा, ये भी बहुत वजाहत से उन्होंने बयान किया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक वाक़या एकदम से हो गया, इसके पीछे काफ़ी महीने से लोगों को बताया जा रहा था, लोगों को एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ 9 मई के वाक़यात हुए। तो इस पर आप थोड़ा सा वजाहत से बताइए कि आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट पर। बिल्कुल, उनकी बात बड़ी क्लियर है और सबको पता है, हम रोजाना इन चीज़ों को देखते हैं, मीडिया बहुत हाईलाइट करता रहा है, बाखबर लोग हैं, आजकल किसी से कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। पिछले 14 महीनों से ये सिलसिला जारी है। जब लोगों की ज़हन साजी करेंगे, उनको अब इंस्टिगेट करेंगे, एक पर्टिकुलर नैरेटिव दे के खास तौर पर नौजवानों को टारगेट करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करेंगे, फैमिलीज को टारगेट करेंगे और उसमें उनको एक सब्ज बाग दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर पूरे का पूरा बयानिया तरतीब दे के लोगों को उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर बयाने की सपोर्ट में अपने दलाइल देंगे, लोगों से झूठे सच्चे वादा करेंगे, उनको बुलंदबाद दावे उनके सामने करेंगे। तो ज़ाहिर है लोगों का रेन तो फिर रगबत उसकी आ जाती है। और जब ये आप मुसलसल करते रहेंगे, इंस्टिगेट लोगों को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, नफरत फैलाई जाएगी, लोगों को तकसीम किया जाएगा, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन को हवा दी जाएगी, हर शोबे जिंदगी को अफेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आपका पूरे का पूरा मुआशरती निज़ाम हमारा जो है ना, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है इस पूरी कैंपेन से। और ये इतनी खतरनाक और जहर आलूद कैंपेन थी कि ज़ाहिर है फिर उसको जब एक नहज तक आपने प्लान के मुताबिक जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो इतना अनफॉर्चुनेटली आपने पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम अदारे को टारगेट किया और दुनिया की नज़रों में आपने अपने मुल्क के तो वकार को तो आपने जो ठेस पहुंचाई, आपने ये बताने की कोशिश की कि हम जब चाहे जो मर्जी करें, इसकी इजाजत तो दी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। मेरे नजदीक एग्जीक्यूटर से ज्यादा लोग बहुत जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, प्लान किया, लोगों के ज़हनों में डाला, कैंपेन चलाई। बिल्कुल, और ये भी वजाहत से कह दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब ने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। और सैयद मोहम्मद अली, माहिर उमूर कौमी सलामती, आपका भी बहुत शुक्रिया।